اس نے کالج چیک کروایا تھا لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ اسے ہر جگہ تلاش کرتے کرتے تھک چکا تھا لیکن مجھ سے نہیں ملی تھی۔ وہ ہوتی تو ملتی۔ اسے پچھتاوے کے ناک ڈس رہے تھے۔ وہ پچھلے 15 دن سے اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا لیکن وہ کہیں ہوتی تو ملتی نہ۔ وہ ہلکے سے اندھیرے سے ڈرنے والی لڑکی اس رات طوفانی بارش میں اس کے ستموں سے تھک کر نکلی تھی۔ اپنے ستم سوچ کر اس کا چٹانی صفات رکھنے والا دل ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ہوا تھا۔ وہ کمال کا ضبط رکھنے والا شخص آج ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ کتنے طمطراق سے اس نے کہا تھا کہ پچھتانا اس کی سرفہرست میں نہیں ہے۔ اس کے الفاظ میں اتنی رعونت تھی۔ اس رات اس کے رونے نے اسے سکون دیا تھا لیکن اللہ نے اس کے غرور کو محض ایک پل میں پاش پاش کر دیا تھا۔ خدا نے اس کے لہجے کی رعونت کسی تمانچے کی طرح اس کے منہ پر ماری تھی۔ ایک رات میں اس کا غرور خاک ہوا تھا۔ اس رات کے بعد اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ وقت کے پاسے نے اسے ایک ہی دن میں توڑ کر رکھ دیا تھا لیکن یہ پچھتاوے اسے کسی پھن پھیلاتے سام کی طرح ڈس رہے تھے۔ آج وقت نے سارے داؤ الٹے کر دیے تھے۔ فلیٹ کا دروازہ کھول کر وہ شکستہ قدم لیے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ ہر وقت نفیسہ رہنے والا شخص آج بکھرے ہولی میں آیا تھا۔ 10 دن سے سگریٹ پر جی رہا تھا۔ کھلا ہوا گریبان، بکھرے بال، لال آنکھیں، ہارتی ہوئی چال، کھانے پینے سے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ اگر وہ آج اسے سلے میں دیکھ لیتے تو دنیا جہاں خوشیاں اسے ستم کر قدموں میں بچھاتی تھی وہ ایسے قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہوا جیسے آخری بازی ہار کر آیا ہو۔ خلاف معمول گھر حالی تھا۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر کوٹ اور لیپ ٹاپ بیگ رکھتا ادھر ہی بیٹھا تھا۔ بٹک بٹک کر اس کا دھیان کچن کی طرف جاتا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بھی پانی دینے آئے گی۔ آج اس کا آنچل نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر سے سگریٹ نکال کر پھونکنے لگا تھا لیکن اسے چین نہیں مل رہا تھا۔ وہ جو خود کو دلیلیں دے کر خاموش کرواتا تھا کہ اسے اس سے محبت نہیں، لیکن جب وقت کا تھپڑ پڑا تھا ہر دلیل ہر جواز بے معنی ہو کر رہ گیا تھا۔ ان یادوں سے پیچھے چھٹواتے کچن میں غصہ تھا۔ ٹینشن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اب وہ کافی بنانے کے لیے کچن میں آیا تھا کیونکہ چائے بنانے والی جور اٹھ کر چلی گئی تھی۔ چائے کے لیے سامان مشکل سے نکال کر کیبنٹ میں رکھا۔ وہ بنانے لگا تھا۔ کچن صاف ستھرا تھا۔ وہ اس سے ڈر کے کچن صاف رکھتی تھی کہ کہیں وہ اس کی تذلیل نہ کرے۔ وہ چائے بناتا بناتا اس کی سوچوں میں ایسا کھویا یہ بھی نہ پتہ چلا کہ چائے ابل ابل کر باہر آ رہی تھی۔ گیس آف کی اور ادھر ادھر نظر ڈالی تو کوئی شے سامنے نظر نہ آئی تھی جس سے وہ پتیلی کو اٹھاتا۔ اس نے ہاتھ سے ہی کرنا چاہا لیکن گرم پتیلی سے ہاتھ ٹچ ہوا تو اس نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ ایک سیکنڈ میں اس کے ہاتھ اور انگلیوں کو ایسی جلن پہنچا گئی۔ انگلی پہ ہاتھ رکھ کر پانی تکایا اور سنک کے نیچے رکھا۔ انگلی کے تکلیف نے شدت پکڑی تو یکدم آنکھوں کے سامنے معصوم سا چہرہ آیا تھا۔ بکھرے بال، روتی آنکھیں، وہ چہرہ سامنے گھومنے لگا تھا۔ وہ رات ایک عذاب کی طرح اس کے سامنے آئی تھی اور رات اس کے اوپر کسی نوکدار تلوار کی طرح لٹک رہی تھی۔ جس رات اس کی گردن اور کندھوں کو سگریٹ سے جلایا تھا آج اس کے درد کو محسوس کیا۔ کیا وہ ساری رات تڑپتی رہی ہوگی؟ کیا وہ ساری تکلیف میں رہی ہوگی؟ کیا اسے بھی ایسے جلن ہوئی ہوگی؟ وہ کتنی روئی، کتنی چیخی اور کتنی تڑپی ہوگی؟ اس نے اس درد میں کس کس کو تلاش کیا ہوگا؟ آج اس کے درد پر گلے میں پھانس اٹکی تھی۔ تکلیف کہنے کو محض چھوٹا سا لفظ ہے۔ یہ کہنے کو صرف لفظ ہی ہے پر یہ کسی کو ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جب کسی کو ہو تو ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم سوچتے رہتے ہیں کہ کیا ہے، لیکن جب خود کو ہونا تو ہم سمجھا نہیں سکتے کہ یہ کتنی ہے۔ اس لیے کسی کی تکلیف پر مسکرایا نہ کرو ورنہ وقت تم پہ کہہ کے لگائے گا۔ یہ تکلیف آج اسے خود کو ہوئی۔ اس کے درد کا اندازہ سمجھ آیا تھا لیکن یہ تکلیف بھی بلا کا ضبط دیتی ہے اور جیسا ہی روشنال کے ساتھ ہوا تھا وہ کچھ دیر ایسے ہی تہی دما بیٹھا رہا، پھر سنک میں برتن رکھ کے روم میں چلا آیا تھا۔ روم کھلتے ہی دل میں سناٹا اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اس کے روم میں چلا آیا۔ وہ دھیمی اور شکستہ چلتا اس کے روم میں داخل ہوا تھا اور اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا جہاں اس کا گرین کلر کا دوپٹہ پڑا ہوا تھا۔ پین کھلا ہوا کاپی کے اوپر پڑا ہوا تھا، ان کے اوپر گرد جمی ہوئی تھی۔ وہ کس چیز سے پیچھے چھڑواتا، اس کی یادیں ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ اس کا روتا ہوا چہرہ، اس کی معصوم سسکیاں اس کے ذہن میں آ رہی تھی۔ وہ کئی سال پہلے اس فلیٹ میں اکیلا رہتا تھا لیکن آج یہی فلیٹ اسے کاٹ کھانے کو دو رہا تھا۔ اس کے تصور سے نکل ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اس کی آواز تحلیل ہونے لگی۔ تھک ہار کر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی سانسوں، اس کے آنسو کسی کالے سائے کی طرح اس سے چمٹے ہوئے تھے۔ آغا جان یہ لیں آپ کی چائے۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ جب منال نے انہیں چائے دی تھی تو سمینا
گروسری کا سامان لینے گئی تھی، وہ حالانکہ یار موجودگی میں نہیں آئی تھی۔ کیا ہوا آغا جان، آپ پریشان کیوں ہیں؟ ان کے پاس بیٹھے ان کے ہاتھوں کو تھام گئی تھی۔ بس اپنے ستم یاد آ رہے ہیں، وہ اپنی آنسو زدہ آنکھیں کھولتے ہوئے بولے تھے۔ کیا ہوا آغا جان، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ان کے رونے پہ بوکھلا اٹھی تھی۔ کچھ نہیں، بس دل بڑھایا تھا، اپنی زیادتیاں یاد آ رہی تھی جو اس معصوم بچے پر کی تھی۔ جیسے جیسے وقت نزدیک آ رہا ہے پچھتاوے بڑھتے جا رہے ہیں، دل کو سکون نہیں۔ اس معصوم بچے کی بے بس یادیں آتی ہیں، وہ کتنا کمزور تھا، اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ زندگی کے ماہ و سال گزر گئے، اس بچی سے عداوت نہیں مٹا سکا، حالانکہ اس کے یہاں رہنے کا بھی بہت بڑا معاوضہ لیا تھا روشنال سے، وہ بھی اس وجہ سے مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ میں آج سوچتا ہوں تو میرا ضمیر مجھے ملامتیں کرتا ہے۔ اس کی بے بس آنکھوں کو میں نے منحوسیت کا نام دیا تھا۔ وہ مجھ سے پیار لینے کی کوشش میں لپکتی رہتی، لیکن میں اسے دھتکار دیتا۔ وہ جب مجھے تمہیں اور حسنال سے پیار کرتا دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں ایک حسرت نظر آتی ہے۔ وہ دور کھڑی جب تم لوگوں کو پیار کرتا دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں درد ہوتا تھا۔ میں اس کے نظروں میں چھپ اس کے باپ کی صورت نہیں دیکھ پایا۔ میں اس کو گھر میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ جب میرے سامنے آتی میں اسے ڈانٹ دیتا، دھتکار دیتا، کیونکہ مجھے اس کی صورت میں کھڑا اپنا بیٹا یاد آتا تھا۔ میں اس سے ڈرتا تھا کہ کہیں اس کو پوتی سمجھ کر گلے نہ لگا لوں، لیکن آج یہ ہوائی سے سال پکڑ ہی ہے۔ میں کتنا کمزور تھا نا، دادا بند کرنا سے انسان بن کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے تھا۔ وہ نہیب سا اٹھ بیٹھے تھے۔ دادا ایک بات کہوں، آپ مانیں گے؟ ان کے آنسو صاف کرتی بولی تھی۔ اس کے چہرے کو کھولتے اسباب میں سر ہلاتے بولے، ہم لوگ کل چلیں گے نودرشنال سے معافی مانگنے، ساتھ میں اس کے لیے گفٹ لے جائیں گے نا؟ وہ نہیں کرے گی معاف، وہ مجھ سے میری نفرت کا حصہ مانگے گی۔ آغا جان تھکے سے لہجے میں بولے تھے۔ آغا جان مجھے یقین ہے وہ کر دے گی معاف، وہ بہت اچھی ہے، میں نے بھی اس سے معافی مانگنی ہے۔ کہتے ہیں جب تک درد سہنے والا معاف نہ کرے تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ ویسے آغا جان غرض ایسی چاہ ہے جو انسان کو کسی کے قدم چاٹنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آپ کو بھی غرض تھی، ماما کو بھی غرض تھی، مجھے غرض تھی، روشنال کی اپنی غرض تھی۔ اگر آج رشتوں میں غرض نہ ہوتی تو رشتے کھوکھلے نہ ہوتے، تنہا نہ ہوتے۔ اس غرض کی وجہ سے آپ نے میرے بیٹے بہو کو کھویا تھا۔ آپ نے محبتوں کا قرض لیا پاپا سے کہ وہ چھوٹی امی کو طلاق دے دیں تو ہی اس گھر میں قدم رکھیں گے۔ ماما نے آپ سے طایا ہونے کا حصہ مانگا کہ آپ ان سے محبت میں کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے اشنال کے ساتھ غلط کیا، اس کی معصومیت سے فائدے اٹھائے، اس سے کام کرواتی، کام ہوتا تو اسے بلاتی، نہ ہوتا تو پوچھتی ہی نہیں کہ وہ کون ہے۔ روشنال اسے غلط سمجھا، اس رشتے کی، اس غرض کی چکی میں صرف اور صرف اشنال پسی ہے۔ وہ دوسروں کے سامنے اتنی اچھی بن گئی کہ اس کی خود کی ذات کی تحلیل ہو کر رہ گئی تھی۔ اگر سب ایک دوسرے کے غلط سلوک پر دوسروں کو ان کے لہجوں کا احساس لاتے تو سب بچتا نہ رہے ہوتے۔ اس میں اس نسل کا قصور نہیں ہوتا، ہمیں جیسی ٹریننگ دی جاتی ہے ہم ویسے ہی بنتے، ہمیں رشتوں میں ڈال و عداوتیں سکھائی جاتی ہیں، پیار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صحیح کہہ رہی ہوں، اس کے ایک لفظ میں کھوئے ہوئے بولے۔ پھر وہ ان کو اور میڈیسن لے کر تب تک ان کے پاس سے نہیں اٹھے جب تک وہ سوئے نہیں تھے۔ ڈور پر بیل سنتی خود نکل گئی تھی۔ منال نے دروازہ کھولا تو سامنے رب سے ہولی میں حسنال کھڑا تھا۔ ہے تو ہے، آج لگتا ہے یہ دستک دروازے پر نہیں آپ کے دل پر لگی ہے، تب ہی باغی چلی آئی ہیں۔ وہ اورنج کلر کے کپڑے پہنے اوپر ہم رنگ دوپٹے میں خود کو کور کیے کھڑی تھی۔ اس کو ایسے دیکھ کر مسکراتا ہوں بولا، بکواس بند کو، امی و خالہ گھر پر نہیں اس لیے میں نے دروازہ کھولنے آئی ہوں۔ ہائے شکر ہے، آئیے گلے ملتے ہیں۔ وہ ہاتھ پھیلاتے ہوئے اپنا ڈمپل نکالتے ہوئے بولا تھا۔ دفع ہو اندر۔ اس کے ایسا کرنے سے وہ اچھل کر پیچھے ہوئی اور غصے سے بولی تھی، جبکہ اس کی بات سنتا بغیر کوئی رسپانس کیے لیپ ٹاپ بیگ اٹھائے اندر آ گیا تھا۔ وہ پیچھے سے اس کی چوری پوچھ سے دیکھنے لگی اور تعصب سے سارا ہلایا جو اپنے روم کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ڈور باندھ کر کے کچن میں آئی، اسے لگا وہ ناراض ہو کر چلا گیا تھا۔ اس کے لیے گلاس میں پانی لائی تھی۔ وہ روم میں آئی، اس کو دیکھا جو چیئر پر بیٹھے لیپ ٹاپ رکھے کسی موبائل کو لیپ ٹاپ کی USB سے کنیکٹ کرنے کے لیے کام کر رہا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی، ابھی تو وہ کام سے آئے اور ابھی پھر ایسے بیٹھ کر جیسے کوئی نوبل پرائز جیتنا ہو۔ وہ پانی رکھ کر وہیں بیٹھ گئی تھی، اسے دیکھنے لگی جو رب سے حلیے میں بھی کمال کی جاذبیت رکھتا تھا۔ اس کا بغور جائزہ لینے لگی، جس نے براؤن شرٹ جس پہ رومن ریز کی تصویر تھی، بکھرے بال، گال پہ پٹے ڈمبل ویسے تو نظر آ رہا تھا لیکن اس کی سنجیدگی سے وہ نمایاں نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے سے نظریں چرانے لگی، لگتا ہے کسی کو پیار ہو رہا ہے مجھ سے۔
اس کی نظریں لیپ ٹاپ پر تھی، لیکن اس کو اپنی طرف چوری دیکھتا پا کر یکدم سے بولا تھا، الحمدللہ دماغ ہے میرا۔ وہ بھی تھک سے جواب دیتے ہوئے بولی، وہ تو نیوٹن کا بھی تھا، پتہ ہے اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ ایسے ہی کام پر دھیان رکھتے ہوئے بولا تھا، کیا ہوا تھا؟ منال نے بھی ویسے ہی پوچھ لیا تھا، ہونا کیا تھا بیچارہ قبر میں پڑا ہوا ہے، اس دماغ کے ساتھ بھی قسم سے وہ نیوٹن کا حصہ تھا جو وہ سیبو پر بھی تجربے کرتا رہا۔ میں ہوتا تو اٹھا کے کھا لیتا، یہ بھی نہ دیکھتا کہ درخت سے گرا ہے یا آسمان سے۔ وہ ڈمپل کی نمائش کرتے ہوئے بولا تھا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم نیوٹن نہیں ہو، ورنہ پورے کا پورا درخت بھی تم پہ گرتا نا۔ تم تو ان سیبو کے پتوں کو بھی اٹھا کر کھا لیتے تھے۔ وہ تنگ کر بولے تھے، ویسے ایک بات کہو، اب مجھ سے پیار کریں گے تو فائدے میں ہی رہیں گی۔ اس کے وجیہ چہرے کو بغور دیکھتا ہوا بولا تھا، تمہارے ساتھ مجھے آئندہ کی زندگی ہی بلینک نظر آ رہی ہے، فائدہ کس بات کا؟ میرا دل کرتا تھا کہ میں ایسے شخص سے شادی کروں جو دماغ رکھتا ہو، لیکن میری ہی قسمت پھوٹی تھی جو میری تم جیسے بد دماغ کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اس کی طرف دیکھتی اپنی قسمت پہ افسوس کرتی ہوئی بولی، مانا کہ آئنسٹائن کی طرح ذہین نہیں ہوں، لیکن سلیمان خان کی طرح رومانٹک تو ہوں۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر اس کی طرف آگے بیٹھ گیا تھا۔ اس کے اورنج دوپٹے پر پرنور چہرے کو اتنے دنوں بعد دیکھتا اس کے دل میں ہوا چبھی، اس کے چہرے کو اپنے لمس سے معطر کرے، پر وہ اس کی رضامندی کے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں تمہارے لیے کھانا لا رہی ہوں۔ وہ اس کے پاس سے جلدی سے اٹھتی باہر چلی گئی تھی، جبکہ حسنال کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ 10 بجے اٹھا، اس کی ساری رات آنکھوں میں ہی کٹی تھی۔ نماز فجر کے بعد اسے چین آیا تھا، اس کے چہرے پر ساری رات جاگنے کے احساسات معلوم ہو رہے تھے۔ وہ سوچ سوچ کر تھک گیا تھا، وہ کہاں جا سکتی ہے؟ ساری رات اس کے ذہن میں یہی سوچے تھی، مطلب اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ وہ اتنے حرام سے بیٹھنے والا شخص نہیں تھا، اسے یقین تھا وہ اسے ڈھونڈ لے گا، لیکن اس کی چھوٹی غلطی کی سزا تو وہ بھول نہیں سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک دم سے سارا کا نام آیا تھا۔ وہ جلد سے اٹھتا، چابیاں اٹھاتا اس کے گھر کے لیے نکلا تھا، کیونکہ ایک وہ واحد لڑکی تھی جس کے گھر اشنال جا سکتی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے اس کے گھر کی طرف گاڑی لے کر گیا تھا۔ اس کے گھر کا راستہ معلوم تھا، جس دن اس نے سارا کو ڈراپ کر کے گیا تھا۔ وہ گلیوں سے گزرتا وہاں آیا جہاں اس دن سارا گھسی تھی، جہاں ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کے 2 پورشن بنے ہوئے تھے۔ اس نے اندازے سے بیل بجائی تھی، جی کو نرم باریک سے اشنال کی آواز اس کے دل کے زخموں پر مرہم کا کام کر گئی تھی۔ اس کی آواز سن کر اس کے چہرے پر اتنے دنوں بعد مسکراہٹ آئی تھی، ایک دم سے اس کے دم سے بوجھ ہٹا تھا۔ وہ نہیں بولا، اسے پتا تھا کہ اگر وہ بول پڑا تو اس کی نازک سی بیوی نے مفاد پا جانا ہے۔ اس نے پھر گیٹ پہ ہاتھ رکھ کے بجایا تھا، اب کی بار اس نے بیل نہیں بجائی۔ کیا مسئلہ ہے، کون ہے؟ وہ ایک دم سے جھنجھلا کر دروازہ کھل گئی تھی۔ سامنے سفید دوپٹے میں لپٹا اس کا گلابی چہرہ کسی گلاب کے پھول سے لگ رہا تھا۔ اس کا روپ اور زیادہ پاکیزگی آ گئی تھی۔ وہ آج اس کے نور پہ کر چہرہ دیکھا، وہ فریز ہو کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ عورت کے ویسے بہت سے مقامات ہوتے ہیں، لیکن ان 10 مقامات سے وہ آج کاملیت حاصل کرتی ہے۔ عورت کی ہے اس کے خلوص میں، اس کی وفا نگاہوں میں، اس کی اداس کے بھول پن میں، حسن اس کی سادگی میں، عظمت اس کے کردار میں، غصہ اس کی زبان میں، قابلیت اس کی سیرت میں، چاہت اس کے انداز میں، صبر اس کی خاموشی میں، غرور اس کے پردے میں، اور سب سے اہم بات اپنی خوبصورتی سے لاپرواہ۔ یہ سب عورت کی خصوصیات ہیں، یہ سب خوبیاں عورت کو ممتاز بناتی ہے۔ شاید ان سب مقام میں عورت کو بلند مقام دیا گیا ہے، اور وہ ساری خوبیاں سامنے کھڑی اس کے شریک حیات میں تھی۔ آج 15 دنوں بعد اس کے اداس چہرے پر مسکان لائی تھی۔ آپ اس کو ایک دم سے اپنے سامنے دیکھو، اس کے چہرے کا رنگ ایک منٹ میں اڑا تھا، وہ زرد بڑھ گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ شخص یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں؟ اس کے سامنے دیکھ کر گڑبڑائی تھی وہ، ایک دم سے اس کا سامنا نہیں کر پائی تھی۔ میں تمہیں شہر پاتال سے بھی نکال لیتا، یہ تو پھر اپنا شہر ہے۔ وہی دل جلانے والی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ اس کو دیکھا پل بھر میں اعتماد واپس آیا تھا۔ گھر چلو، اس کے حسین مکھڑے کو دیکھتے سنجیدہ لہجے میں بولا تھا، نہیں جاؤں گی، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ ایک دم سے آنسو اس کے گالوں پر پھیلے تھے، وہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ گھر چلو تو دونوں ایک دوسرے سے کریں گے، پھر مل بیٹھ کر ڈیسائیڈ کریں گے کس کی نفرت میں شدت زیادہ ہے۔ وہ مانی ہیزی سے کہتا اس کے چکر چڑوا گیا تھا۔ اس کا ہونا سارا سمٹ کر اس کے چہرے پر آیا تھا۔ اس سے ایسے توقع نہیں رکھ سکی، پر وہ معصوم آج تک نہیں سمجھی کہ وہ یہ عجیب انسان ہر کسی کی توقع سے بڑھ کر ہے۔
وہ سرخ چہرہ لیے لب کاٹنے لگی تھی۔ قسم سے ایسے ہی چھوڑ دو، اس طرح ظلم نہ کرو، نہیں کریں گے اللہ۔ اب آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرنے سے؟ وہ گھبرا کر بولی تھی۔ جب سے تم چھوڑ کر آئی مر گئی ہے اور دفناؤ گی تم؟ جی میں کلر نہیں ہوں، وہ پاک پڑتے چہرے کے ساتھ بولی، جبکہ اس کے دلکش منموہنے سے چہرے کا یہ روپ دے کر اپنے بے ساہتا آنے والے قہر کا گلا گھونٹا تھا۔ چلو شاباش، جلدی آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے تنہائیوں میں مبتلا کر کے خود جہاں کر بیٹھ گئی ہو۔ وہ اپنی ڈارک براؤن آنکھوں سے اس کا معائنہ کرتے ہوئے بولا، میں نہیں چاہوں گی آپ کے ساتھ، یہ میرا حریف فیصلہ اور نہ ہی میں آپ جیسے دوگلے انسان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اس کی طرف دیکھتی پورے اعتماد سے بولی تھی، آپ کے ساتھ جانے سے بہتر ہے کہ میں زہر کھا لوں۔ اس شخص کو ہنستا اور مسکراتا دیکھا اس کا چہرہ غم اور غصے کی زیادتی سے لال ہوا تھا، یعنی وہ اس سے جدا ہو کا ہوش تھا۔ کیوں؟ اس کی کوئی وجہ؟ اس کا تپا چہرہ دیکھا ہنوز مسکراتا ہوا بولا تھا، آپ سے نفرت کرتی ہوں، اس سے بڑی وجہ اور کیا ہے؟ وہ نگاہیں جھکائے تلخی سے بولی تھی، اور اس نفرت کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھا کھوجتا ہوا بولا، نفرت کی وجہ آپ کو پتہ ہوگی، کیونکہ آپ نے خود مجھے یہ کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اب مجھے اتنی نفرت ہو گئی ہے، اب جب جب میرے قریب آتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں مجھے کہتے ہوئے کچھ سوچ کر رک گئی تھی، کتنی بولو نہ، رک کیوں گئی ہو؟ اس کو خاموش ہوتے دیکھا بولا کہ میں خود کو ختم کر لوں۔ اس کو مسلسل اپنی طرف پاتا دے کر لال چہرہ لیے ایک سانس میں کہہ گئی تھی، اور میری نفرتوں کا اندازہ تم سہ نہیں پاؤ گے اشنال بہت، میری نفرت کی انتہا تم سے 100 گنا بڑھ کر ہے۔ میں تم سے اتنی نفرت کرتا ہوں کہ اگر اب مجھ سے دور ہونے کے بارے میں سوچا بھی تو خود اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھایا تھا، ہاتھ میں رہے۔ وہ سہم کر پیچھے ہوئے ہلکی سی چیختی جلدی سے دروازہ اس کے منہ پر مار کر بند کرنے لگی تھی۔ جب وہ اپنا پاؤں دروازے کے درمیان رکھ گیا تھا، اگر اپنا تماشا بنوانا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، تمہاری دوست سے مل لیتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا، جی نہیں، وہ کالج گئی ہوئی ہے، میں اور آنٹی ہی گھر اکیلے ہیں۔ اس کو روکنے کی غرض سے بولی تاکہ وہ اندر نہ آ سکے اور باہر ہی سے کسی طرح بھی اس کو بھیج دے۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، میں خود آنٹی سے مل لیتا ہوں، گپ شپ بھی ہو جائے گی اور ان کا شکریہ بھی ادا کر دوں گا۔ آنٹی بھی سو رہی ہیں، اس نے پھر سے جان چھڑوائی تھی، چلو تب تک میں ویٹ کر لیتا ہوں۔ وہ ہاتھ باندھے دروازے کے تھم سے ٹیک لگا کر شانی بے نیازی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ جب میں آپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تو آپ مجھے فورس کیوں کر رہے ہیں جب میری مرضی ہی نہیں؟ وہ نیچے سے آنکھیں نکال کر بولی تھی، میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا، تمہاری مرضی کی ایسی کی تیسی۔ اب وہ غصے میں آ گیا تھا، جلدی آؤ، شاباش۔ جب نہیں جانا آپ کے ساتھ تو کیوں پریشان کر رہے ہیں مجھے؟ وہ آپ کا زور سے دروازہ بند کرنے لگی۔ اس رات والی ضد بھول گئی جس کی وجہ سے جہاں آگے چھپی ہو۔ وہ آپ کی بات سختی سے بولا، پچھلی والی نرمی غائب تھی، سب کے وہ باغ کر اندر چلے گئے تھے۔ روشنا ایسے کھڑا ہو گیا تھا اور تقریباً 15 منٹ بعد وہ خاموش چہرہ لے آئی تھی۔ چلو اسے ساتھ لیے چلنے لگا تھا، چلو بیٹھو گاڑی کے پاس۔ اس کی آنکھوں کے ویرانے کو دیکھتا وہ سنجیدہ سا بولا تھا۔ وہ خاموش سی بیٹھ گئی تھی، وہ بھی گاڑی میں بیٹھا اور ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ روشنال کو اس کی خاموشی کھٹکنے لگی تو اسے اس کی خاموشی اور اس کے پتھریلے احساس سے کچھ اور ہی محسوس ہوا تھا۔ عورت کی خاموشی کو سمجھو، اگر وہ خاموش ہو جائے سمجھو بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ اس کی ایک دم سے خاموشی، اس کی حالی آنکھیں دیکھ کر روشنال کا دل کیا اسے جھنجھوڑ کر بلوائے، لیکن پھر کچھ سوچ کر ڈرائیو کرنا لگ پڑا، جبکہ اس کی ویران نگاہیں باہر خلا میں تھی۔ اسے گھر ڈراپ کر کے وہ چلا گیا تھا۔